اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان الدین نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں آپ تمام کی خدمت میں۔ پروگرام کا جو عنوان ہے وہ اصلاح نفس روح کی بیماری کا علاج، اس حوالے سے یہاں پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم سب سے پہلے جناب کی خدمت میں چلیں گے اور ان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے جو آپ تمام مومنین کی خدمت میں یہ روح کی بیماریوں کا علاج بتا رہے ہیں معصومین کی احادیث کے حوالے سے، اور جیسے کہ گفتگو ہوئی تھی صحیفہ سجادیہ کے خطبہ نمبر 8 کی دعا نمبر 8 کی کہ آپ نے اس میں ذکر کیا جس طرح سے، تو بہت ساری چیزوں کا خلاصہ ہوا یہاں پر۔ وہ مومنین جو کتاب نہیں پڑھ پا رہے ہیں کسی وجہ سے کم وہ اس پروگرام کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ غصے پہ ہم لوگوں کی گفتگو اس سے پہلے ہوئی تھی، تو جب یہ غصہ آتا ہے تو اگر انسان اس طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اس حوالے سے میرا سوال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ خوبصورت سوال ہے آپ کا، میں البتہ اسی لیے لے کر آیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال آنے والا ہے کہ اگر انسان اپنے غصے پر قابو نہ کرے، کہ جس کی دین اور اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ جب غصہ آئے تو ہم اس کو پی جائیں، اس پر قابو کریں۔ ہمارے ائمہ نے یہ کام کیا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ روایات کے اندر جو چیزیں آئی ہیں، پہلا اثر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے غصے پر قابو نہیں رکھتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جس نے اپنے غصے پہ قابو نہیں کیا اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ دلیل کے طور پر ہمارے سامنے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ غصہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے، یعنی سڑا دیتا ہے۔ اردو میں اگر ہم کہیں سڑ جاتا ہے ایمان، کیسے؟ جیسے سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ شہد کے اندر سرکہ ڈال دیں گے تو اب وہ شہد خراب ہو جائے گا، شہد نہیں رہے گا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ اپنے نام سے باہر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر مومن اپنے غصے کو قابو میں نہ کرے، بس غصہ آئے اور یہ بفر جائے تو پھر یہ سبب بن جائے گا کہ ایک دن اس کا ایمان فاسد ہو جائے گا، اور اس کا ایمان اس کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو پہلا نقصان تو یہ ہے۔ تو مولانا صاحب بہت اچھی آپ نے گفتگو کی۔ اگر بھائی جو ویورز، جو ناظرین ہیں، جو نوجوان ہیں، بھائی وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، مگر وہ غصے پہ کنٹرول اور قابو نہیں کر پا رہے ہیں، تو یعنی کہ ان کا یہ ساری چیزیں جو ہیں نقصان میں جا رہی ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ بالکل پیغمبر کی حدیث ہے کہ شہد جس کی اپنی ایک خاصیت ہے، 1000 بیماریوں کا معالجہ ہے، انبیاء کی غذا ہے، مگر ایک قطرہ بھی اگر آپ نے اس میں سرکہ ڈالا تو پورا کا پورا ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایمان کی تمام چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جیسا آپ نے فرمایا، یہ ساری چیزیں ایمان کی نشانیاں ہیں، لیکن اگر غصے کے اوپر ہمارا قابو نہیں ہے اور جیسے ہی غصہ آئے اور ہم حیوان بن جائیں، شیطان صفت بن جائیں، تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے حدیث کے بقول۔ دوسرا جو نقصان ہوتا ہے کہ اس غصے کی وجہ سے انسان کے اندرونی عیوب اور خرابیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ میرے اندر جو برائی ہے، مثال کا خدا نخواستہ اگر میرے اندر برائی ہے کہ میری زبان بڑی کڑوی ہے، میں زبان سے معاذ اللہ نعوذ باللہ یا کوئی بھی گالیاں بکتا ہے، نازیبہ کلمات کہتا ہے، لیکن وہ احتیاط کرتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میری زبان بڑی گندی ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے جب غصہ آئے گا تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اس کا یہ عیب ظاہر ہو جائے گا، اس کے اندر جو کمیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، حسد کی بیماری ہو، زبان گندی ہو، اس کی زبان دراز ہو، یہ ساری خرابیاں اس وقت ظاہر ہو جائیں گی جب وہ غصے کے عالم میں ہو۔ لہٰذا ہمارے یہاں روایات میں ہے کہ کسی کے ایمان کو اگر دیکھنا ہے تو غصے کی حالت میں دیکھو کہ غصے کی حالت میں وہ اپنے ایمان سے خارج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تیسرا جو نقصان ہوتا ہے کہ یہ غصہ عقل اور خرد کے زائل ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ کوئی اگر زیادہ غصہ کرے گا اس کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے غصے کا مالک نہ ہو، یعنی اپنے غصے کی مہار کو اپنے ہاتھوں میں نہ رکھے، تو پھر
وہ عقل کی مہار اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھ سکتا. اچھا، یعنی کہ چلی جائے گی احسنتم. جیسے ہم کو اپنے غصے کو سنبھالنا اگر نہیں آیا تو ہم اپنی عقل کو بھی نہیں سنبھال سکتے. یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. یعنی غصے کو قابو میں رکھنا عقل کو قابو میں رکھنے جیسا ہے، اور اگر غصے کے اوپر ہمارا قابو نہیں ہے تو پھر عقل ہم سے رخصت ہو جاتی ہے. یہ تیسرا نقصان ہوتا ہے. چوتھا نقصان یہ ہے کہ یہ غصہ محبت اور الفت کے ختم ہونے کا سبب بن جاتا ہے. اچھا، یعنی یہ نفرت میں بدل جائے گا. ظاہر سی بات ہے، تم دو دوست ہیں ہمیشہ سے ساتھ میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت پائی جاتی ہے، الفت پائی جاتی ہے، لیکن ایک اس میں سے ایسا ہو جو اپنے غصے پہ قابو نہ کرے. کوئی ایک ایسا سانحہ، کوئی ایک ایسا موقع آئے کہ جب یہ غصے میں آ جائے، اور جیسے ہی اب یہ غصے میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ کچھ ایسے الفاظ کہہ دے گا، کوئی ایسی حرکت کرے گا کہ سامنے والے کا دل ٹوٹے گا اور یہ محبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. بہت سے نقصانات ہیں غصے کے، البتہ میں نے جو 3-4 پیش کیے روایات کے ذیل میں، اگر یہی ہوں تو یہ بھی ہم کو متوجہ کرتے ہیں کہ غصے کے اوپر ہمیں بہرحال قابو رکھنا چاہیے. جیسے کہ قبلہ ابھی بات ہم لوگوں کی غصے پہ چلی، تو جب غصہ آئے تو اسے ختم کیسے کریں، اس پر قابو کیسے پائیں، یا اسے کنٹرول کیسے کریں؟ کیونکہ اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے تو ہمیں ہمارا غصہ آئے گا اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس سے بھی اور بہت ساری چیزیں دقت ہو جائیں گی آگے جو مسائل ہیں اس میں. احسنتم. طریقہ کیا ہے کہ ہم غصے کو کیسے قابو میں رکھیں؟ یہ میرا خیال ہے آپ کا سوال ہوگا کہ غصہ کیا ہے، کتنی طرح کا ہوتا ہے. اب دیکھیے آ تو جاتا ہے ہمارے سب کے آتا ہے، لیکن اس کو ہم قابو میں کیسے رکھیں کہ یہ بڑھنے نہ پائے. بے شک روایات میں اور قرآن کریم میں اور آج کے علماء نے اور جو دانشور حضرات ہیں انہوں نے طریقے بتائے ہیں کہ کیسے ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے، قابو میں رکھ سکتے ہیں. اب وہ کون سی چیزیں میں آپ کے پیش کروں؟ دیکھیے، سب سے پہلا ہے کہ انسان اپنی جو دوسری روحانی بیماریاں ہیں ان کا معالجہ کرے. جب ان کا معالجہ کرے گا غصہ ختم ہو جائے گا. میں نے کسی کلپ میں آپ کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ غصے کا ایک سبب حسد ہے. لہٰذا اگر انسان حسد کے اوپر اپنے قابو کر لے گا، یعنی اس کے اندر سے وہ صفت حسادت ختم ہو جائے تو غصہ بھی ختم ہو جائے گا. برا غصہ کہ جو نہیں ہونا چاہیے. انسان مال دنیا سے محبت کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے تو دنیاوی نقصان کے اوپر اس کو غصہ نہیں آئے گا. انسان اگر متکبر ہے، تکبر کرتا ہے، اگر وہ تکبر کو اپنے ختم کر دے گا تو تکبر کی بنیاد پر جو غصہ آ رہا تھا وہ غصہ ختم ہو جائے گا. تو پہلا تو یہ ہے کہ ہم اپنی دوسری بیماریوں کا معالجہ کریں، غصے کا معالجہ خود بخود ہو جائے گا. دوسرا جو طریقہ ہے کیسے ہم غصے کو قابو میں کر سکتے ہیں، ہم غصے کے بارے میں جو روایات آئی ہیں اس کو پڑھیں، ان کو پڑھیں کہ اس کا نقصان کیا ہے دنیا میں، اس کا آخرت میں نقصان کیا ہے. جب ان کو ہم بار بار پڑھیں گے تو ہم خود کہیں گے کہ ہم کیوں اس نقصان کو اٹھائیں. مثال کے طور پر جب ہمارے سامنے حدیث ہوگی کہ غصہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے، تو اب وہ انسان جو صبح سے شام تک مومنانہ زندگی گزار رہا ہے، دن کے کسی وقت اگر اس کو غصہ آئے گا اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ غصہ ایمان کو کھا جاتا ہے تو فوراً وہ اپنے غصے کو قابو میں کرے گا. یعنی کہ جو حدیث آپ نے بتائی ہے کہ ایمان چلا جاتا ہے، تو اگر وہ پیش نظر رہے گی انسان کے تو وہ غصہ کرے گا. اس طرح کی بہت سی حدیث ہیں، اس طرح کی بہت سی حدیث ہیں. اگر سب کے اوپر ہماری نگاہ ہوگی تو ہم اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح سے تعریف میں وہ جو روایات آئی ہیں، جو احادیث کے جو غصے کو پی جانے والوں کی تعریف کی گئی ہے، ان حدیثوں پہ ہماری نگاہ ہوگی تو ہم خود یہ سوچیں گے کہ ہم کاش اس غصے کو پی جائیں تاکہ اس تعریف کے لائق قرار پائیں، ہم بھی حقدار بن جائیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ حلم اور بردباری، اپنے آپ کو جھکا کر رکھنا، انکساری رکھنا چاہیے. یہ اگر انکساری کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو غصہ ہم سے آہستہ آہستہ دور ہو جائے گا. ہم اپنے جو غصے کے اسباب ہوتے ہیں، کس بنیاد پر غصہ آتا ہے، ہم یہ تلاشیں کہ یہ جو میں بے قابو ہو جاتا ہوں کس بنیاد پر ہوتا ہوں. وہ جو اسباب ہیں ان اسباب کو ہم اپنی دنیا سے، اپنی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کریں تو غصہ ہمارا قابو میں آنے لگے گا. جو ہمارے ایسے افراد جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کو بہت غصہ آتا ہے، ان سے دوری اختیار کریں. اس لیے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. لہٰذا اگر ہمارے دوست ایسے ہیں جو بہت زیادہ غصے ور ہیں اور ہم ان کا علاج نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم ان سے دور ہو جائیں. اس لیے کہ ہم اگر ان کو بہتر نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کی خرابیاں کہیں ہماری طرف منتقل نہ ہو جائیں. لہٰذا ہمیں ان سے بچنا ہوگا. ہمیں اللہ کے فرامین کے اوپر یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ نے غصے کو پی جانے کے لیے جو نعمتیں دینے کا وعدہ کیا ہے، ہمیں اگر ان کے اوپر یقین ہوگا تو ہم دنیا کے غصے کو پی جائیں گے تاکہ آخرت میں پروردگار ہمیں اس کا انعام دے. اپنی عقل اور اپنے نفس کو تقویت دینا، اگر ہم اپنی عقل کی حفاظت کریں گے تو ہم غصے کو پینا سیکھ جائیں گے. اب یہ تو وہ باتیں ہیں جو روایات کے اندر آتی ہیں، البتہ وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے لیکن میں 2-3 باتیں اور پیش کروں گا
کہ جو اسباب ہیں غصے کے کہ کیوں آتا ہے، جو آج کے دور میں اینگر مینجمنٹ میں پڑھایا جاتا ہے، یہ جو ہمارے دانشور حضرات کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی نیند پوری نہ ہو تو اس کو غصہ آنے لگتا ہے. اچھا. اب اس نیند کا مطلب یہ نہیں کہ 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے نہیں، اس کی طبیعت جتنی نیند چاہتی ہے، کسی کے لیے 4 گھنٹے کافی ہوتے ہیں، کسی کے لیے 5 گھنٹے. انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ بات کریں گے کسی دن کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ صاحب 6 گھنٹے سونا ضروری ہے، 8 گھنٹے نہیں، کچھ ضروری نہیں ہے. انسان جیسا عادی بنا لے گا اپنے جسم و جسمانیت کو، اس کی اتنی ضرورت ہے. یعنی کہ کسی کو 4 گھنٹے میں اس کی نیند کمپلیٹ ہوئی جا رہی ہے. ہمارے مراجع کرام کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 3-4 گھنٹے سوتے ہیں صرف اور بہترین زندگی گزارتے ہیں، 80 اور 100 برس کا کہ ان کو عمر ملتی ہے ماشاءاللہ، جبکہ وہ 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے. تو ہماری جتنی ضرورت ہے بدن کی اتنی نیند اگر ہم لے لیں گے تو غصے کے اوپر ہمارا قابو آنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر ہم اپنے بدن کو تھکانے کی کوشش کریں گے، یعنی جو ورزش کہی جاتی ہے، ورزش بھی ایک سبب بنتی ہے کہ انسان کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. البتہ یہ قانون 100% نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جو ورزش والا ہے اس کو غصہ نہیں آتا، نہیں، بالکل آ سکتا ہے، لیکن ورزش بھی عامل ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے غصے کو قابو میں کر سکتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ انسان کا پازیٹیو رہنا، اپنی سوچ کو مثبت رکھنا، یہ بھی سبب بنتا ہے کہ انسان غصے سے دور ہو جاتا ہے. یا اپنے کو وہ کچھ ایسی کاموں میں، پڑھائی میں، میں ابھی یہی لے کر آنے والا تھا کہ یہ روایات میں بھی آیا ہے، اپنی حالت کو بدل دے. جیسے کہا گیا کہ مثال کے طور پر جب غصہ آیا ہے تو وہ روایات میں جو آیا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پانی پی لے لا کر. تو ان سب سے کیا ہوگا، جب حالت بدلے گی انسان کی تو غصہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے ماہرین نفسیات نے یہ کہا کہ الٹی گنتی گننا شروع کر دے. جب غصہ آئے تو وہ الٹی گنتی گننا شروع کرے گا، ذہن بڑھ جائے گا، کہ ذہن اس کا ادھر غصے سے ہٹ جائے گا. کچھ ایسا کریے آپ کے ذہن غصے سے ہٹے، تبھی آپ کو غصہ کم ہوگا. بے شک. اور میں آخری بات کہوں گا کہ جو پیغمبر اسلام نے اور ائمہ اطہار نے ہم کو بتائی ہے کہ جب غصہ آئے تو ہم خود سے کہیں اللہم انی اعوذ بے، یعنی پروردگار ہم پناہ چاہتے ہیں کس سے؟ سورۃ الغضب، اسی غضب کی برائیوں اور خرابیوں سے. جب ہم یہ بار بار کہیں گے تو زبان سے بھی کہیں گے، دل بھی ہمارا عادی ہوگا اور پروردگار کی توفیق شامل حال ہوگی اور ہم غصے کے اوپر قابو میں کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے جناب، بہت بہت شکریہ. تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ، جو پروگرام اصلاح نفس روحوں کا علاج اس حوالے سے یہاں پر گفتگو کر رہے تھے. آج کی گفتگو میں غصے پر بات ہوئی. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور اب اپنی میزبان سید رضوان رضا نقوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی وقت ہماری. آپ دیکھتے رہیے ٹی وی چینل. خدا حافظ.